علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ پرویز الہی 9 من تیل مانگ رہے ہیں اور پنجاب کا بنایا ہوا ہے تماشا۔ عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے پنجاب میں، مرکز میں بھی گم و گو کی کیفیت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اپنا منصوبہ، اپنا ارادہ بتا کر رکھ دیا ہے۔ اب اگلوں کا کام ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے اتحادیوں کی زبان بولی ہے، جو اتحادی بولتے رہے، لیکن مولانا صاحب دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 2023 تک ہم کہیں نہیں جا رہے، 2023 تک۔ اور پھر عمران خان کا بندوبست کیا کرنا ہے وہ بھی مولانا صاحب نے بتا دیا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں کیا ہوگا یہ بھی مولانا فضل الرحمان نے بتا دیا۔ بلکہ مولانا فضل الرحمان کے لیے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اب بلاول بھٹو زرداری کا ہے دورہ چین، وہاں سے انہوں نے کیا کامیابی حاصل کی ہے، وہ جن کو عمران خان نے بنایا تھا وزیر خارجہ، اور ان کا پورا ٹارگٹ رہا کہ وہ 3-3.5 سال کوشش کریں کہ وہ مراد سعید بنے، اور پھر وہ مراد سعید ہی رہے اور وہ وزیر خارجہ پاکستان کے نہ بن سکے۔ اور جب وہ وزیر خارجہ تھے پاکستان کے تو اس وقت پاکستانی طلباء جن کی زندگیاں ضائع ہو رہی تھیں، جن کو کورونا کی وجہ سے چین چھوڑنا پڑا تھا یونیورسٹیز سے اور کالجز سے، وہ واپس آ گئے تھے پاکستان، وہ واپس جانا چاہ رہے تھے، لیکن کوئی حکومت، کوئی دفتر خارجہ، کوئی ان کی وہ جو ہوتا ہے دادرسی کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بیچارے در در بھٹکتے پھر رہے تھے اور نہیں جا پا رہے تھے چائنا۔ تو اب ان کی سنی گئی ہے ایک چھوٹے سے دورے کے لیے، چھوٹی سی عمر کے وزیر خارجہ نے کر دیا ہے۔ یعنی جو 70 سالہ لمبی لمبی تقریریں کرنے والا شاہ محمود قریشی، میں نے وہی کہا نا کہ ان کو لوگ سمجھتے تھے کہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ہیں، شاہ محمود قریشی کے اندر پتہ نہیں کہاں سے مراد سعید آ گئے تھے۔ میں نہیں بول دی میرے جو میرا یار بول دا۔ یعنی قریشی صاحب پورا کوشش کرتے تھے کہ ان کو عمران خان صاحب مراد سعید سمجھے۔ اسٹوڈنٹس نے، آپ کو ایک ویڈیو یاد ہے، آج پھر وہ وائرل ہوئی ہے، جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستانی طلباء جو ہیں، طلباء اور طالبات جو کرونا کی وجہ سے واپس آ گئے تھے، وہ اپنے اپنے تعلیمی اداروں کو واپس جائیں گے، اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوا ہے۔ تو جب یہ خبر آئی تو پھر شاہ محمود قریشی کی وہ ویڈیو بھی وائرل کر دی گئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے تھے، جب طلباء اور طالبات ان کے سامنے رو رہے تھے کہ جی ہمارا کچھ کریں، ہمارا کوئی بندوبست کریں، تو ہماری تو زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، ہمارے سال ضائع ہو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے ان کو کہا ہے، وہ نہیں مانتے۔ او بھائی، آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے پھر بلاول بھٹو کے ناشتوں کے بل، پھر ایان علی کی باتیں، پھر نہ جانے ادھر سے آتے تھے ادھر جاتے تھے، یوسف رضا گیلانی پہ فکرے کسنا، عجیب و غریب طرح طرح کی باتیں کرنا، اور خارجہ امور پر آپ نے سعودی عرب کو ناراض کیا، امریکہ کو ناراض کیا، اور ناراض سازش کی وجہ سے نہیں تھا امریکہ ہوا، ان کے باقی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ چین کو آپ نے ناراض کیا، دنیا کا کوئی، ترکی کو آپ نے ناراض کیا۔ بلکہ میں سن رہا تھا ترکی کے وزیر خارجہ کا پچھلے دنیا، نہیں، جب ایک حکومت جو سیاسی لوگوں کی ہوتی ہے اور جن کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر جائیں، کیونکہ جو آج وزیر خارجہ ہیں ان کے خاندان نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور جو آج اتحادی حکومت ہے، ان دونوں جماعتوں نے پاکستان کے لیے اگر کسی نے کچھ کیا ہے پچھلے 74-75 سالوں میں، جو تھوڑا بہت پاکستان میں بنا ہے، چاہے وہ سڑکوں کی صورت میں ہو، چاہے آئین کی صورت میں ہو، چاہے تعلیم کی صورت میں ہو، چاہے صحت کے شعبے کی صورت میں ہو، چاہے بنیادی انسانی حقوق کی صورت میں ہو، چاہے جمہوری اور پارلیمانی صورت میں ہو، وہ سارا کچھ ان دونوں جماعتوں نے دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، جو کرنے کو جب کوئی آتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے۔ تو میں سن رہا تھا پچھلے دنوں، میں آتا ہوں چائنا والے معاملے پر بھی، اور پنجاب کی صورتحال بہت دلچسپ ہے۔ چودھری پرویز الہی 9 من تیل مانگ رہے ہیں، نہیں تو میں پنجاب کو تماشا بناؤں گا، اور 9 من تیل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ خود ناچنا چاہ رہے پرویز الہی صاحب، ناچنا نہیں ہے تو پھر تماشا کرنا ہے۔ تو خیر، تو میں سن رہا تھا بلاول بھٹو زرداری سے، جو امریکہ میں، وہ نیو یارک میں جو کانفرنس تھی، گلوبل فوڈ سیکورٹی کانفرنس، اس میں ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ سائیڈ لائنز پر ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جو انٹریکشن ہوتا ہے، جو ویڈیو آئی ہے، اس ویڈیو میں ترکی کے وزیر خارجہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے خاندان کو جانتا ہوں، پورا ترکی کا ایک ایک شہری آپ کے خاندان سے واقف ہے۔ آپ کے نانا، آپ کی والدہ اور آپ کے والد نے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو شہید، آصف زرداری، انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات کے لیے جو کنٹریبیوشن کی، اس سے ایک ایک، جو چین کہہ رہا ہوں، ترکی کے ساتھ جو کنٹریبیوشن کی، ایک ایک ترکی کا باشندہ جو ہے وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اس سے واقف ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی پاکستان
نے جو کنٹریبیوشن کی ترکی کے ساتھ تعلقات کے لیے، تو ایک ہوتا ہے اپنا کردار، جب بندہ نکلتا ہے باہر تو پھر تعلقات ہوتے ہیں، پھر جانتے ہیں لوگ. وہی اینٹونی بلنکن کے ساتھ جو امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہر شعبے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تعاون کرنے کو تیار ہیں. اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عالمی دنیا ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے. انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. پاکستان، عمران خان دیوالیہ کر چکے ہیں. مولانا صاحب پر بھی میں آتا ہوں. تو امریکہ کا وزیر خارجہ نے، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو اپنا مثبت بتایا تعاون کے لیے، یقین دہانی کرائی کہ جی ہم کریں گے. اتفاق ہوا. چلے، امریکہ تو سازش کر رہا تھا نا عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد. امریکہ نے تو کر دیا جی. امریکہ نے تو ظاہر ہے پاکستان کی اس حکومت جو ان کی امریکہ کی حکومت ہے، جس کو امپورٹڈ حکومت عمران خان کہہ رہے ہیں، اس حکومت کو تو امریکہ تعاون کرے گا، مدد کرے گا. لیکن یہ حکومت نکالی گئی ہے روس اور چین کے ساتھ پنگے بڑھانے سے، ان کے ساتھ یاریاں بڑھانے سے. یہی تھا نا. تو پھر بلاول بھٹو امریکہ سے سیدھے چین چلے گئے. چین پہنچے، پاکستان اور چین کی دوستی کی 71ویں سالگرہ کا کیک کاٹا اتنی بڑی چھری سے. اور بڑا وہ جو ٹائم نکال کے وہ جو لگ رہا تھا نا کہ وہ اپنا وزیر خارجہ جو پتہ نہیں کیا اب نام ان کے ذرا مشکل ہوتے ہیں، وانگ پی میرا خیال ہے، یا وانگ جی جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی وہ مکمل اٹینشن کے ساتھ پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ انگیج کر رہے تھے، جسچر دے رہے تھے کہ بھائی ہم دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں. یہ نہیں، بلکہ تصویر ہوتی تھی ہاتھ ملا کر، تصویریں بنا کرتی تھی کونی سے کونی ملا کر. اب بازو میں بازو ڈال کر تصویر ملانا، وہ جو گہرے دوست کرتے ہیں کہ وہ والی تصویر بنوانا چینی وزیر خارجہ کی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ. اچھا، یہ صرف تصویر کی حد تک نہیں تھا. پھر ہوا یہ، خبریں یہ آ رہی ہیں، رضوان رضی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت زیادہ باخبر ہے، ہمارے دوست ہیں. انہوں نے مجھے بھی بتایا ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب جن طالب علموں کو کہہ چکے تھے کہ جا کے کوئی دھندا داڑی کر لو، چائنا نہیں جانا، تسی واپس نہیں جا سکتے، مرشد کا فرمان ہے، مرشد کا فیصلہ ہو چکا ہے، مرشد نے آپ کا دیکھ چکا ہے مستقبل کہ آپ چین نہیں جا سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں نا انہوں نے کی تھی. تو وہ والے جو اسٹوڈنٹس تھے، طالب علم تھے، ان کے لیے بلاول نے جا کر وہاں بات کی. اس سے پہلے گراؤنڈ سے ظاہر پاکستان انگیج تو کر ہی رہا تھا. یہاں پر جو چائنیز سفیر تھے، اسے احسن اقبال اور رانا تنویر اور دیگر جو حکومتی وزراء تھے یا جو حکومتی اکابرین تھے، ظاہر ہے وہ لگے تو ہوئے تھے کہ یار کچھ کریں ہمارے طالب علموں کا. لیکن بلاول کے دورے میں جا کر انہوں نے کہا کہ جی اب 30 مئی سے پہلے جہاز میں 150 طالب علم واپس جائیں گے وہاں پر چائنا. تو جو کرنے کو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ امریکی سازش تھی عمران خان کی حکومت کو گرانا، تو پھر امریکی سازش تو تھی کہ چائنا کے ساتھ آپ نے آگے تعلقات نہیں بڑھانے، کیونکہ امریکہ نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ سی پیک نہ ہو، اور اس پر اعتراضات اٹھائے تھے، برملا اٹھائے تھے، اعلانیہ اٹھائے تھے امریکہ نے. عمران خان صاحب کی حکومت نے آتے ہی سی پیک کو کنٹروورشل بنا دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا مراد سعید کے بیانات، اسد عمر کے بیانات، علی زیدی کے بیانات، سب نے بیان دے کر چین کو چڑھا دیا تھا، اور چین نے اپنی انویسٹمنٹ روک دی تھی. اور آخری جو اس پر خودکش حملہ کیا تھا وہ تھے ہمارے مرشد شاہ محمود قریشی صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ داسو پہ جو چینی انجینئرز کے اوپر ہے، چینی جو ورکرز تھے، وہ جو داسو ڈیم پر کام کر رہے تھے، ان کی بس کے ساتھ دہشت گردی ہوئی تھی. قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے کانفرنس میں جہاں چینی وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. یہ سینٹرل ایشیا میں، میرا خیال ازبکستان میں وہ کانفرنس تھی یا ترکمانستان میں. تو وہاں پر بیٹھے ہوئے کانفرنس کے بعد انہوں نے چینی وزیر خارجہ کو کہا کہ میں نے انفارمیشن لے لی ہے، وہ بس حادثے کا شکار ہوئی ہے، اور اسٹیٹمنٹ جاری کروائی. اور وہاں پر اور یہاں پر عالم یہ تھا کہ ہر اندھا بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں حادثہ نہیں ہوا، دہشت گردی ہوئی ہے. اور اس بس میں اس وقت بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ یار اس بس میں جو چینی تھے وہ سارے کے سارے بیچارے نہیں ہلاک ہوئے، حادثے کا شکار نہیں ہوئے، اس میں بچے بھی ہیں. تو جو بچ جانے والوں کو حادثے اور دھماکے کی وہ تو نوعیت ہی الگ ہوتی ہے نا. تو انہوں نے بھی بتایا. پھر ہماری حکومت مسلسل یہ کہتی رہی نہیں حادثہ ہے. تو فائنلی دھماکہ کرنے والوں نے خود مان لیا کہ نہیں جی ہم نے دھماکہ کیا ہے. تو اس کے بعد چین نے کہا کہ یار ایک تمہارے ساتھ حادثات ہو رہے ہیں، اور دوسرا آپ ان حادثات جو ہمارے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے، دوسرا آپ ان کو چھپا رہے ہیں، کور دے رہے ہیں، آپ تسلیم نہیں کر رہے کہ ہمارے ساتھ دہشت گردی ہوئی ہے. ابھی جو کراچی میں ہوا
چینی کراچی یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا اس پر بلاول بھٹو بطور وزیر خارجہ کھل کر سامنے آئے. آج بھی انہوں نے چین میں یہی کہا کہ جی ہم چینیوں کو ہر ممکن کریں گے، سیکورٹی فراہم کریں گے، اور ان کے اوپر ہونے والے حملے جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے اوپر حملے ہیں اور وہ قابل مذمت ہیں. وہ اچھا آپ کم از کم میں بار بار کہتا ہوں، اس وقت بھی میں نے ویلاگز میں کہتا تھا کہ چینی جو ہیں وہ اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات سے پاکستان نہیں چھوڑتے. وہ اغوا بھی ہوتے رہے، وہ بلوچستان سے مختلف علاقوں سے، یہ دہائیوں کا قصہ ہے، وہ اغوا بھی ہوتے ہیں، مار بھی دیے جاتے ہیں، لیکن حکومتیں کہتی ہیں کہ جی ہاں یہ ہوا ہے اور یہ دہشت گردی ہوئی ہے، یہ واقعہ ہوا ہے. یہ نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے، عمران خان صاحب سے پہلے، کہ کوئی تسلیم ہی نہ کرے کہ دہشت گردی ہوئی ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یار ایک تو ہمارے لوگ مر رہے ہیں، دوسرا آپ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ دہشت گردی ہے. تو انہوں نے سارا کچھ بند کر دیا تھا، کام شام بند کر دیے تھے. اور فائنلی تدفین ہونے جا رہی تھی سی پیک کی. سی پیک کی تدفین امریکہ کے بارے میں تھی. اب حساب کتاب لگائیں کہ امریکی سازش کا شکار یا امریکی سازش یا امریکی کٹ پتلی عمران خان تھے یا یہ حکومت ہے. حساب کتاب لگا لیں. حکومت میں جانے کے بعد کہا کہ جی میرے خلاف سازش ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے. جس دورے کو بنیاد بنا کر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دورہ، روس کا دورہ، وہ اس کی وجہ سے میرے خلاف سازش کی گئی تھی کہ جی میں نے روس کے ساتھ تعلقات بڑھائے. تو اس دورے کو تو بلاول بھٹو بیٹھ کر امریکہ میں بیٹھ کر ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو آج کا جو چین میں بلاول بھٹو زرداری کا جو وہاں پر انٹریکشن رہا ہے وہاں کے وزیر خارجہ کے ساتھ، جو سالگرہ کا کیک کاٹا گیا ہے، جو باہوں میں باہیں ڈال کے تصویریں بنائی گئی ہیں، اور جو طالب علموں کا، پاکستانی طالب علموں کا چین واپس جانا، اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی امریکی سازش پاکستانی حکومت کے خلاف نہیں ہوئی تھی. ہوتی تو پھر امریکہ بلاول کو یہ نہ کہتا کہ آپ نیو یارک سے سیدھے جا کر بیجنگ پہنچے. وہ نہ جانے دیتا بھائی. وہ کہتا بیٹا آپ ہمارے کٹ پتلی ہو. انکل بائیڈن کہتے کہ بیٹا دیکھو آپ کے تو پاپا میرے دوست ہیں. اور وہ اینٹونی بلنکن کہتے کہ جی آپ کے انکل کا حکم ہے کہ آپ نے چین نہیں جانا. تو بلاول اچھے بچوں کی طرح یوں آ جاتا. ان کی تصویر یوں نا. اچھا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. ٹھیک ہے، بلاول کسی بھی بڑے سے ملتے ہیں، کسی بھی جگہ ملتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، اپنی عمر سے چھوٹے لوگوں سے ملتے ہیں تو بھی جھک کے ملتے ہیں، بڑے لوگوں سے ملتے ہیں تب بھی جھک کے ملتے ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں، مسکرا کر بات کرتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں. یہ ان کی تربیت ہے. بینظیر بھٹو کا بیٹا ہے وہ بھائی، تو آصف زرداری کا بیٹا ہے، وہ ہر مسکراتے رہتے ہیں. عمران خان کی طرح وہ آستینیں چڑھا چڑھا کر بات نہیں کرتے، لوگوں کو گالیاں نہیں دیتے. تو بلاول کی وہ تصویر کھڑے ہوئے ہیں امریکن اس کے ساتھ، جو بندہ ایک اسٹائل میں کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں، باندھ کر نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں. اس کے اوپر مذاق اڑایا جا رہا تھا، دیکھیں جی یہ کس طرح کھڑا ہوا ہے. اور بھائی دیکھو یہ کہ وہاں سے ملا کیا ہے، سفارتکاری کے جو ابھی وہ نکلے ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب کا 4 سالہ دور پر ان کا ایک امریکی دورہ اور ایک چین کا دورہ بھاری پڑ گیا ہوا ہے. ابھی انہوں نے ڈیووس بھی جانا ہے. تو خیر یہ لمبی بات ہو گئی. تو خوشخبری یہ ہے کہ جو پاکستانی بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ جو پاکستان میں پھنس گئے تھے اپنے ملک میں، کیونکہ ایڈمیشن وہاں لیا ہوا تھا، اب کچھ پتہ نہیں یہاں پڑھائی شروع کریں، وہاں جائیں، کیا کریں، اور ظاہر اخراجات بڑے مشکل ہوتے ہیں اس طرح ڈبل پڑھائیاں کرنا. تو ان کے لیے بلاول بھٹو نے خوشخبری وہ لے کر آئے ہیں. اور چین بقول مولانا فضل الرحمان پاکستان کو اپنا جو مالی تعاون تھا، پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ تھی، وہ کرنے کو تیار ہے. امریکہ میں بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ٹریڈ چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں تجارت چاہیے. عمران خان صاحب ادروائز نہ تجارت کی بات کرتے، نہ کچھ کٹورا لے کر پھر رہے ہوتے تھے، چندہ دو چندہ دو چندہ. اب بھی یہاں تک کہ وہ جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ایک اکاؤنٹ بنا لیا کہ مجھے چندہ دو. تو کٹورا اٹھا کر ہر جگہ پہنچے ہوئے. تو بہرحال کہانی یہ ہے کہ یہ حکومت رہتی ہے کہ نہیں رہتی ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ایفرٹس ہیں. آپ کو کوشش نظر آ رہی ہے کہ ہاں جی کوئی حکومت ہے جو کام کرنا چاہتی ہے، جس کو مفلوج رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، جس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پھر ان سے فیصلے کروانے کی بھی پوری کوشش ہو رہی ہے. تو خیر اب میں آتا ہوں جناب جو پنجاب کا قصہ ہے، اور اس کے بعد یہ حکومت جو مرکزی حکومت کے معاملات ہیں نا، اور مولانا فضل الرحمان، اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اب میں نے وہ ایک شعر تھا نا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ نہ نکلا خون کا. اگر الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ شعر و شاعری سنتے بھی ہیں، شوق بھی ہے سننے کا، غزل بھی سن لیتے، مطلب گانا شانا بھی سن لیتے، لیکن شعر یاد کر کے صحیح بولنا یہ اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ایک شعر ہے یہی، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ نہ نکلا خون کا، تو یا خون کا قطرہ نہ نکلا. بہرحال تو
پرویز الہی صاحب نے پنجاب میں ایک ایسا تماشا کھڑا کیا ہوا تھا، اچانک آج اجلاس بلا لیا، 30 کو اجلاس ہونا تھا اور اچانک پتہ چلا کہ نہیں آج اجلاس ہوگا۔ اب اس میں انہوں نے نکالنا کیا تھا کی کھٹ لینا سی، وہ کون سا ایسا کنواں نکلتا جس میں سے پھر 9 من تیل نکلتا، پھر 9 من تیل نکال کے پھر پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ڈانس کرتے، پھر ناچتے خود، پنجاب پورے کو نچایا ہوا ہے۔ تو وہ کیا کرنا تھا پرویز الہی صاحب نے؟ میں نے پہلے بھی ولاگز میں کہا تھا کہ یہ ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ، جب صبح مجھے پتہ چلا کہ جی وہ کوشش یہ کر رہے تھے، اب یہ ایک چانس تھا نا، چانس پہ ڈانس کرنا۔ اب کوشش ان کی یہ تھی کہ کسی طرح وہ جو منحرف ارکان میں سے جو مخصوص نشستوں والے جو 4 پی ٹی آئی کے یا 5 ارکان جو گئے ہیں، ان کی جگہ جو فہرست ہوتی ہے نا، کیونکہ جو اسپیشل سیٹس پر پارٹیاں الیکشن سے پہلے ہی فہرست جمع کروا دیتی ہیں، پھر وہ اتنی لمبی فہرست ہوتی ہے، پورے ایوان جتنی، اگر پورے ایوان کے اوپر جو منتخب ہو کر آنے کے بعد جو سیٹیں بن سکتی ہیں پورے ایوان کی، سب نے اتنی ڈال دینی ہوتی ہیں کہ جی تاکہ اگر ہمارا کل کو زیادہ ہی لے جائیں تو زیادہ ارکان آ جاتے ہیں، اگر فہرست نہیں جمع کرائی ہوتی تو پھر وہ جتنی فہرست ہوتی اتنے جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد جمع نہیں کروائی جا سکتی۔ تو اب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ جو پی ٹی آئی کے 4 منحرف یا 5 منحرف ہو گئے نا، تو ان کے بعد جو پی ٹی آئی والوں کے نام تھے، چاہے وہ خواتین پہ تھے چاہے اقلیتوں پہ تھے، ان کا حلف لے لیا جائے گا۔ یہ کہ جی یہ جگاڑ لگاتے ہیں، پھر یہ 4-5 ہمارے ایکسٹرا آ جائیں گے اور حلف لے لیتے ہیں، حلف لینے کے بعد ہم نے جو ہے ان کو ہم اپنا وزیر اعلیٰ اپنا منتخب کروا لیں گے، پر حمزہ شہباز جو ہے وہ اقلیت میں چلے جائیں گے۔ یہ ممکن نہیں تھا، یہ ایک فلر چھوڑا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ ایسی کوشش کریں گے۔ الیکشن کمیشن میں میری بات ہوئی تفصیل کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ جی ممکن ہی نہیں ہے، جب تک جو 20 جنرل نشستوں والے ہیں جو ڈی سیٹ ہوئے، جب تک ان کا انتخاب نہیں ہوگا تب تک یہ جو 5 ارکان گئے ہیں مخصوص نشستوں والے، تب تک ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پارٹی پوزیشن جب فائنل ہو جائے گی ان 20 جنرل سیٹوں کے ضمنی انتخابات کے بعد، تو اس کے مطابق سیٹیں ہوں گی تقسیم، جو جماعتیں اس میں 20 میں سے زیادہ سیٹیں لے کر آ جائے گی، جو جتنے کم لے گی تو ان کا اسی حساب سے حساب قدر جسہ وہ بنے گا۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک بندہ چلا جاتا ہے مخصوص نشست والا، اس کی جگہ دوسرا کوئی آ جاتا ہے، تو اس کا بھی نوٹیفیکیشن ہوگا اور وہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بغیر تو کوئی حلف نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ بات تو ہو گئی تھی کلیئر صبح ہی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن ادھر سے کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے پاس تو ہم تو وہ حلف لے کر ہم تو آج ہی حمزہ شہباز کی حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ جی وہ کچھ نکلا ہی نہیں ہے۔ تو اب اس کا دوسرا جو مسئلہ تھا پرویز الہی صاحب کا، انہوں نے اپنے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کو اڑانا تھا، بڑا منصوبہ بنایا، بڑا تماشا بنایا ہوا پنجاب کو، پنجاب اسمبلی کے اندر اپنے پرائیویٹ لوگ چھوڑ دیے، تصویریں آ گئیں، پھر ان کو نکالا، پھر پولیس کا پہرا تھا، پھر ارکان کو اسمبلی سے کوئی 0.5 کلومیٹر 1.25 کلومیٹر پیچھے گاڑیوں سے پیدل آنے کو، یار مطلب ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی۔ ارکان کو 1 کلومیٹر، یہاں تک کہ وہ جو حسن مرتضیٰ جو پنجاب حکومت میں اہم پوزیشن پر، ذرا ابھی کابینہ نہیں بنی لیکن جو ڈیسائیڈڈ ہے اس میں تو اہم پوزیشن پر ہیں، مطلب اپنا حمزہ شہباز کے بعد جو سینئر پوزیشن ہوگی وہ حسن مرتضیٰ کی ہوگی، کیونکہ وہ اتحادی ہیں اور ان کو گورنرشپ کا عہدہ دینا تھا وہ بھی نہیں ملا، اسپیکر کا ملنا تھا وہ بھی نہیں ملا، تو جو وزیر ہیں ان میں جو سینئر وزیر کی سلاٹ ہوگی ممکنہ طور پر وہ ان کے پاس ہوگی، تو ان کو بھی گنگا رام ہاسپٹل کے سامنے کوئن روڈ پر ان کو وہاں روک دیا گیا، وہ بھی پیدل چلے گئے غصے میں۔ تو یہ سارا کچھ عجیب و غریب قسم کا تماشا کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جی انہوں نے اجلاس، جب ان کو پتہ چلا کہ جو حکومتی ارکان ہیں وہ ابھی اجلاس میں نہیں پہنچ رہے، تو انہوں نے فوراً پیرل آف چیئرمین کو سیٹ پہ بٹھایا اور ان کو کہا کہ جی میرے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا اعلان کر دو کہ جی جس نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے وہ آ جائیں۔ تو تحریک عدم اعتماد کا انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے اور سمیع اللہ خان اپنی تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے اسپیکر کے خلاف۔ سمیع اللہ خان تو ایوان میں موجود نہیں تھے، تو لہذا محرک موجود نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد ہوگی مسترد۔ اگلوں نے پھر تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف جمع کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب پرویز الہی صاحب جو ہے وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 9 من تیل مانگ رہے ہیں۔ 9 من تیل کیا ہے کہ جی کسی طرح کوئی جگاڑ ہو جائے میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، ورنہ میں چلنے نہیں دوں گا، ورنہ میں کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ گورنر بن کر وہ حمزہ شہباز کو اڑا سکتے ہیں، آج بھی حمزہ شہباز وہ اگر قائم مقام گورنر بن جاتے ہیں، حمزہ شہباز کو کہہ دیتے اعتماد کے ووٹ کے لیے، حمزہ شہباز اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے، ان کی حکومت ایک بار کے لیے تو چلی جائے گی۔
پھر دوبارہ واپس آ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے وہ الگ کہانی ہے. ایک بار پھر انتخاب ہوگا, بجائے اس کے کہ عدالتوں میں جاؤ چکر کاٹو. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ادھر جاتے ہیں, حمزہ شہباز اپنا گورنر قائم مقام گورنر بنتے ہیں, تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ ان کے خلاف پھر قائم مقام اسپیکر جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر ہوں گے, دوست محمد مزاری, وہ پھٹے چک دیں گے انہاں دے تو اے پھر پھنس جان گے, انہاں دی پھر اسپیکری بھی نہیں رہے گی. تو عجیب و غریب قسم کا کھیل بنا ہوا ہے. گورنر والا معاملہ آج وزیر اعظم صاحب نے پھر لکھ دیا ہے, ارسال کر دی ہے سمری صدر کو کہ جی ہمارا گورنر تو ہے بلیغ الرحمان, آپ کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے اسی نہیں ہونا ہے, اور وہ ہو جائیں گے ظاہر ہے. تو یہ تو معاملہ تھا پنجاب کا کہ عجیب و غریب تماشا, اسمبلی سیل ہوئی کر دی, یعنی اسمبلی پر پہرا لگا دیا پولیس کا, چاروں طرف سے ناکے لگا دیے. گورنر ہاؤس لٹرلی سیل پڑا ہوا ہے. گورنر ہاؤس کے کشمیر روڈ پہ جائیں, وہاں وہ دروازہ بند کیا ہوا ہے, پولیس کھڑی ہوئی ہے. مین جو مرکزی دروازہ ہے اس پر جائیں, شملہ پاڑی والا گیٹ ہے اس پر جائیں, ہر طرف سے اسکاچ کارنر والا گیٹ ہے وہاں تو خیر وہ جو کالونی ہے رہائشی ان کے لوگ رہائشی جاتے ہیں, لیکن بہرحال ہر طرف سے گورنر ہاؤس کو سیل کیا ہوا ہے. تو تماشا پنجاب کا عجیب و غریب قسم کا, حکومت بننے نہیں دی جا رہی, حکومت چلنے نہیں دی جا رہی, اسمبلی کو مذاق بنایا ہوا ہے, اکھاڑا بنایا ہوا ہے عجیب و غریب قسم کا. تو بہرحال اب معاملہ ہے جی مرکز میں کیا چل رہا ہے. تو مرکز میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی تھی, آج پھر گزارش کر دیتا ہوں کہ ابھی جو فیصلہ دوبارہ ہوا ہے جس کا اعلان مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے طریقے سے کر دیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہاں ابھی عمران خان صاحب کا لانگ مارچ بھی تو آنا ہے, اس پر بھی آتا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سارا ارینجمنٹ ہے, ہمیں بغیر کسی مداخلت کے 2023 تک حکومت چاہیے. کسی نے مداخلت کرنی ہے تو خود آ جائے. مولانا فضل الرحمان, اچھا یہ بات کل شہباز شریف اور بلاول اپنا آصف زرداری کی ملاقات میں بھی ہوئی ہے, یہ بات نواز شریف صاحب نے بھی کی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو صاف الفاظ میں پشاور میں پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ جی جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بالادست ہیں, وہ کہہ رہے تھے پاکستان سب کا ہے, پاکستان ہم سیاستدانوں کا بھی ہے, پاکستان فوج کا بھی ہے, بیوروکریٹس کا بھی ہے, عوام کا ہے, سب کا ہے. سب نے ایک صفحے پر ہونا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے, کیونکہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے. یہ کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے. کہتے ہیں دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے, $200 کا ڈالر تو آج ہوا ہے نا, لیکن عمران خان کی حکومت کے پہلے سال ہی کہہ دیا گیا تھا کہ ڈالر 200 پر جائے گا. تو گویا اس وقت کا منصوبہ ہے مولانا صاحب کے بقول کہ پاکستان کو دیوالیہ بنانا تھا. تو انہوں نے تو پاکستان کو دیوالیہ بنا دیا. اب یہ گند اٹھاتے اٹھاتے ہمیں اگلے کئی ٹینیورز بھی چاہیے ہوں گے, کئی سال اور لگ جائیں گے, لیکن ابھی ہم کر سکتے ہیں. ہمیں عالمی جو دنیا ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے, ہمیں تعاون دینے کو تیار ہے. چین نے کہا ہے کہ جی ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے, ہم اس بحران سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں, لیکن شرط وہ جو میں نے گزارش کی کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ پیچھے ہٹ جاؤ. شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ ایک صفحے پر آ جائیں. صفحہ کیا ہے کہ جمہوریت کو, پارلیمنٹ کو, آئین کو چلنے دیا جائے. اس میں اگر مداخلت کی جائے گی, اگر ادھر ادھر سے فیصلے کروائے جائیں گے, ہاتھ باندھے جائیں گے, تو پھر ہم نہیں چلائیں گے, پھر آ کر خود چلائیں. یہ پیغام مولانا صاحب نے بھی دیا, خورشید شاہ صاحب نے بھی دیا, رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی دیا. آج مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جی ایک صفحہ, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, کسی کو یہ بھرم ہے کہ وہ بالادست ہیں لہذا ان کے فیصلے چلیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ کھل کر بات کی گئی ہے, اب کھل کر, بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی گئی. ڈرنے کا عالم یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب وہاں جا کر, پشاور جا کر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے قتل کروانے کی منصوبے بنائے جا رہے ہیں. عمران خان بھی کہہ رہے ہیں, شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور اعلان کر رہے ہیں حکومت کو گرانے کے اور دھرنوں کے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.